السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت 8ویں، مضمون اردو، عنوان زعفران، صفحہ نمبر 96 پیارے بچوں، آپ صفحہ نمبر 96 نکالیں۔ ہم نے کل کمیونٹی کلاس میں اسکول پر زعفران پڑھا تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ زعفران کا حسن و جمال نہایت ہی دل لبھانے والا ہوتا ہے۔ اس کی خوبصورتی، اس کا حسن، یونانی فوجیوں نے جب کشمیر کی وادی میں زعفران کے کھیتوں کا حسن دیکھا تو وہ بھی حیران رہ گئے۔ تو اتنا زعفران کا حسن جمال ہوتا ہے۔ تو اس زعفران کے بارے میں ہم نے کل اسکول پر کمیونٹی کلاس میں مختصر سا کچھ تھوڑا سا حصہ پڑھا تھا۔ آج ہم دوسرا حصہ اس کا پڑھنے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ ابھی میں آ کر آپ کو اسکول پر بھی یہ حصہ پڑھاؤں گا۔ اکتوبر اور نومبر میں سری نگر سے کچھ دور پاپور میں زعفران کے کھیتوں کی خوبصورتی دیکھنے کی چیز ہوتی ہے۔ اکتوبر نومبر میں سری نگر سے تھوڑا دور پامپر راستے میں ڈھلوان زمین ہے، بہت خوبصورت زمین ہے، بڑی مست زمین ہے، زرخیز زمین ہوتی ہے۔ اس کی زعفران کے کھیت جو ہے یہ بڑا مست ہوتا ہے، بڑی زرخیز زمین ہوتی ہے یہ، اور یہ کشمیر میں خاص کر پامپور میں زعفران کے کھیت جو ہے بڑے خوبصورت دیکھنے کو ملتے ہیں۔ پاپر کے علاوہ کئی اور علاقوں میں بھی اس کی کاشت ہوتی ہے۔ کشمیر کے اندر پامپر کے علاوہ اور بھی کئی علاقوں میں اس کی کھیت ہوتی ہے، اس کی فصل ہوتی ہے۔ زعفران کے پھولوں پر جب چاند کی دل آویز روشنی پڑتی ہے تو یہ کہنا پڑتا ہے کہ اگر کوئی وحشت ہے تو بس یہی زمیں ہے۔ کہتے ہیں زعفران کی اس کھیت پر، زعفران کے پھولوں پر جب چاند کی روشنی پڑتی ہے، 14ویں کا چاند ہو، پھر آسماں کیسا ہو، بالکل نیلا سبز آسماں ہو، صاف مطلع ہو، 14ویں کا چاند ہو، ادھر سے زعفران کا کھیت اور اس کے زعفران کے پھول ہوں، تو جب چاند کی وہ روشنی، 14ویں کا چاند اور اس کی روشنی جب زعفران کے پھولوں پر پڑتی ہے تو اس کا حسن دوبالا ہوتا ہے۔ تو جیسا شاعر نے اس نے مصنف نے لکھا ہے کہ ایسا لگتا ہے جیسا کہ جنت یہی ہے، جیسا کہ جنت یہی ہے۔ کہاں جنت اور کہاں یہ تو بس ایک تشبیہ سی ہم دیتے ہیں، ورنہ تو کجا من کجا، تیرے کن اور یہ لب تو طلب ہی طلب میں عطا ہی عطا۔ جنت تو جنت ہی ہے، اس کا مقابلہ کوئی کر نہیں سکتا، اس کی کوئی مثال ہی نہیں۔ کوئی وحشت ہے تو بس یہی زمیں ہے۔ اس کی پتیوں پر نیا رنگ اور نئی کیفیت ہوتی ہے۔ چاند کی اس روشنی سے، چاندنی سے اس کی پتیوں پر ایک نیا رنگ، ایک نئی امنگ، ایک نئی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ زعفران کو بادشاہوں کا پھول سمجھا گیا ہے۔ اس کے پھول بڑے خوبصورت ہوتے ہیں اور کہا یہ بادشاہوں کا پھول ہے، اس کو بادشاہوں کا پھول سمجھا گیا ہے۔ اس کو کھاتے ہیں، قہوے میں ڈالتے ہیں، دوائیاں بنتی ہیں، بہت بڑی قیمتی چیز ہے۔ کشمیر کے اندر کشمیر کا بہترین سرمایہ، قیمتی سرمایہ زعفران ہے۔ جس طرح گریاں ہیں، اخروٹ ہیں، سیب ہیں، ان سب سے زیادہ قیمتی زعفران ہے۔ یہ کشمیری سونا ہے۔ یونانیوں کے یہاں زعفران کے رنگ کو شاہی رنگ سمجھا جاتا ہے۔ یونان میں اس کو شاہی رنگ سمجھا جاتا ہے، بادشاہوں کا رنگ۔ ہندوؤں کے یہاں بھی زعفران کے تلک کو مقدس سمجھا جاتا ہے، پاک سمجھا جاتا ہے۔ مقدس کے معنی پاک، مقدس نہیں، لفظ مقدس ہے، لفظ مقدس ہے۔
تو ہمارے ہندو بھائی یہاں تلک لگاتے ہیں ماتھے پہ، عورتیں یا مرد یہاں نیچے بالکل پیشانی ناک کے اوپر تھوڑا سا ٹیکا سا لگاتے ہیں سرخ رنگ کا، کہتے ہیں زعفران کے تلک لگانے کو یہ مقدس سمجھتے ہیں اور زعفران کا تلک لگاتے ہیں۔ زمانہ قدیم میں زعفران کا تصور وادی کشمیر سے الگ نہیں کیا جاتا تھا۔ پرانے زمانے میں بھی زعفران کا تصور کشمیر سے الگ نہیں کیا جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ زعفران کو کشمیر راجہ بھی کہا جاتا ہے۔ کشمیر کا راجہ، زعفران کو کیا کہا جاتا ہے؟ کشمیر کا راجہ، کشمیر راجہ۔ زعفران کی خوشبو سے یونان کے دربار، تھیٹر اور ہال مہک اٹھتے تھے۔ اس کی خوشبو سے یونان کے دربار، فلمی تھیٹر مہک اٹھتے تھے، خوشبو ہی خوشبو ہوتے تھے۔ کشمیر سے لے کر یونان تک مختلف دواؤں میں زعفران کا استعمال ہوتا رہا ہے۔ اس طرح میں نے آپ سے پہلے کہا پیارے بچوں کہ یہ دواؤں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ ان دنوں کشمیر اور اسپین کے لوگ اپنے کھانوں میں زعفران استعمال کرتے تھے، کھانے میں ڈال کر اس کو کھاتے تھے۔ انگلینڈ میں بھی 18ویں صدی میں اس کی کاشت شروع ہوئی۔ انگلینڈ میں بھی 18ویں صدی میں اس کی کاشت شروع ہوئی۔ تو پیارے بچوں، آج کا سبق اتنا ہی ہے، کل پھر ملتے ہیں۔ کل تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔